فرش التراب يضمني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الندم توبۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالی ہم سبوں کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا بھیجنے کا اللہ تعالی موقع نصیب فرما دے اور توفیق بھی عطا فرما دے. حضرت محمود عثمانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، اشراق بھی پڑھ رہا ہوں، اور نمازوں کا تو یہ حال ہے کہ ایک نماز بھی بغیر تکبیر اولیٰ کے نہیں ہے. تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے حضرت تین حالات میں، تین بلاؤں میں، تین مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہوں. ایک تو گھر میں بچے زیادہ ہیں اور روٹی کم ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے آج اس کی باری کل اس کی باری، کبھی یہ بیمار رہتا کبھی وہ بیمار رہتا ہے، تو بیماریوں سے بھی پریشان ہوں. اور تیسری حالت یہ ہو گئی حضرت کہ میں قرض دار بہت ہو گیا ہوں. بچے زیادہ ہیں، روزی روٹی کمانے والا اکیلا آدمی ہوں، تو تنگ دستی کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے قرض بھی زیادہ ہو گیا ہے. اب میں ہی چاہتا ہوں کہ روٹی میں بھی برکت آ جائے، بیماری بھی دفع ہو جائے، اور جن لوگوں کا قرض دینا ہے وہ قرض بھی ادا ہو جائے. کوئی عمل بتا دیجئے. کیا بتا دیجئے؟ قرض دار کا گھر نہیں، دینے والے کا در نہیں، اور کسی حکیم کا دواخانہ نہیں، بلکہ کیا کر دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے میری روٹی میں برکت آ جائے، میرے بچے بیماری سے دور رہیں، اور میرے اوپر جو قرض ہے، گلی سے گزرتا ہوں تو قرض کی وجہ سے نگاہیں جھکانی پڑتی ہے، گردن جھکا کے چلنا پڑتا ہے. تو کوئی عمل بتا دیجیے. آپ لوگ بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ بڑے پیر صاحب کا عمل ہے. حضرت محمود سبحانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیران پیر کہا جاتا ہے. یہ سارے ولیوں کے ولی ہیں، سارے ولیوں کے سردار ہیں، سارے پیروں کے سردار ہیں، سارے پیروں کے پیر ہیں. کتنی اچھی بات فرمائی.
دو کام کرنا، ایک کام کرنا گناہ سے بچتے رہنا. کیا کرتے رہنا؟ اور یہ بڑا مسئلہ مشکل ہے. گناہ سے بچنا، گناہ سے بچتے رہنا. اور دوسرا کام، ایک کام کرتے رہنا، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہنا. آسان ہو گیا کہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کو دور کریں گے، اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ قرض ادا کرنے کا انتظام، اور بچوں کو بیماری سے اللہ شفا بھی عطا فرمائیں گے. تو آپ لوگ بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ سننے کی چیزیں نہیں ہیں، اس کو سن کر اپنے زندگی میں عمل میں لانے کے لیے سنایا جاتا ہے. الحمدللہ. تو درود تو ماشاءاللہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. کون وعدہ کیا؟ جو پڑھے گا میں اس پر کیا کروں گا؟ رحمت نازل کروں گا. اور رحمت کیا ہے؟ رحمت کہتے ہیں اللہ کی خاص نگاہ کا نام رحمت ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بھیج کر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ آپ کو ہم نے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے کہ ہر وقت آپ پر ہماری نگاہ، اور وہ بھی نگاہ جو نگاہ خاص اللہ تعالیٰ کی محبت کی نگاہ. اس لیے درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالے. اور کم سے کم دیکھو، جو یہ چاہتا ہے کہ کل اللہ کے رسول ہمارا نام لے کر ہم کو قریب بلائے اور ہماری بخشش کرائے، تو اس کے لیے فرمایا اس بندے کے لیے چاہیے کہ روزانہ صرف 10 مرتبہ درود پڑھے. کتنی مرتبہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ، جو میرا امتی روزانہ 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا، کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. کیا کروں گا؟ پڑھیں گے پھر انشاءاللہ. درود پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور گناہ سے بچنا تو بھائی یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے. اب اگر بچنا سنگین ہے تو کیا بچنا چھوڑ دینا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے. اور گناہ آدمی کہیں بھی کر لیتا ہے. اندھیرے میں بھی گناہ ہو جاتا ہے، اجالے میں بھی گناہ ہو جاتا ہے، مسجد میں بھی گناہ ہوتا ہے، مکان میں بھی گناہ ہو جاتا ہے، بازار میں بھی گناہ ہوتا ہے، ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، آنکھ سے بھی ہوتا ہے، کان سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے. اور اللہ نے کوئی وعدہ یہ نہیں فرمایا کہ آنکھ سے گناہ کرے تو معاف، زبان سے کرے تو معاف، کانوں سے کرے تو معاف. بلکہ ہر گناہ پر اللہ تعالیٰ نے پکڑ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. جو گناہ کی حالت میں اور گناہ گاری کی صورت میں اللہ کے پاس پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے پاک کریں گے. کس سے؟ اللہ اکبر. گناہ چاہے جون سا بھی ہو، بغیر توبہ کے اگر گیا، بغیر دھلائی کے، بغیر معاف کرائے کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی معافی کے لیے کتنا آسان عمل بتلا دیا ہے. اتنا آسان عمل ہے، اللہ اکبر. اگر ہم دن میں 1 مرتبہ اس عمل کو کریں تو ہمارا زندگی میں ایک گناہ بھی باقی نہیں رہے گا.
اور وہ کیا عمل ہے؟ صرف اکیلے بیٹھ کر اپنے گناہ یاد کر کے اس پر شرمندہ ہو جانا۔ اللہ، آپ مجھے دیکھ بھی رہے تھے، میری کیفیت بھی آپ کو معلوم تھی۔ اللہ، جب میں گناہ کر رہا تھا وہ گناہ کی حالت آپ جان رہے تھے۔ اللہ جی، میں نے آج فلاں وقت میں ایک گناہ کر بیٹھا ہوں، اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے نا۔ تمہارا کیا خیال ہے، اللہ معاف کرتا کہ نہیں کرتا؟ جی، اللہ اکبر۔ اللہ جیسا رحمان تو کوئی نہیں نا، اللہ جیسا رحمان تو کوئی نہیں نا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام راستے سے گزر رہے، جا رہے تھے اور جاتے جاتے دیکھا کہ ایک آدمی بکریاں چرا رہا ہے۔ کیا چرا رہا ہے؟ بکریاں چرا رہا ہے۔ اور بکریاں چراتے چراتے کیا بول رہے ہیں معلوم؟ اللہ، میں نے سنا کہ تو اکیلا ہے، تجھے اماں بھی نہیں ہے، تجھے ابا بھی نہیں ہے، تجھے بہن بھی نہیں ہے، تجھے بیوی بھی نہیں ہے۔ اللہ، کتنا اچھا ہوتا ہے کہ تو میرے پاس آ جاتا۔ کیا بول رہے ہیں؟ کتنا اچھا ہوتا تو میرے گھر میں آتا، میرے پاس رہتا، میں تجھے اپنے گھر میں رکھتا، تو گندا ہو جاتا تو میں تجھے نہلاتا، تیرے بالوں میں تیل لگاتا، اللہ میں تیرے بالوں میں کنگھی کرتا، اللہ تو بھوکا ہو جاتا تو میں تجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، اللہ تجھے نیند آ جائے تو میں اپنے گھر میں سلاتا، تجھے بستر اچھا ڈالتا، میں تجھے بہترین سلاتا۔ اللہ، میں سنا کہ تو اکیلا ہے۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سن لیے، اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اتنی زور سے ڈانٹا اور اسے کہنے لگے، اے بدبخت، اللہ کے ساتھ یہ کیا جملہ استعمال کر رہا ہے؟ تو وہ ڈر گیا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ، اس کو ڈانٹو مت، یہ ساری باتیں وہ میری محبت میں کر رہا ہے۔ کس کی محبت میں؟ میری محبت میں کر رہا ہے، اور میری محبت میں میرا بندہ یہ سارے جملے گنگنا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے پوچھا، اللہ، جب یہ آپ سے یہ باتیں کر رہا ہے تو کیا آپ کو پیار آ رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، صرف پیار نہیں آ رہا ہے، بلکہ مجھے اس بندے سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اس جاہل کے سارے گناہوں کو، بلکہ اس جاہل کے سارے خطاؤں کو میں نے اس کے پہلے جملے پر معاف کر دیا، اس لیے کہ اس نے پہلا جملہ میرے ساتھ محبت کا استعمال کیا ہے۔ نہیں سمجھے؟ جب بندے کو اللہ سے محبت ہو جائے گی تو کیا اللہ بندے کی پکڑ کرے گا؟ جی، ان کنتم تحبون اللہ، لوگوں اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرو تو تم کیا کرو؟ اللہ سے محبت کرنے کے لیے، اللہ تم سے محبت کرے اس کے لیے تم اللہ کے نبی کے دین پر آ جاؤ، اللہ کے نبی سے محبت کر لو، اللہ تم سے بھی محبت کرے گا، اور تمہارے نبی علیہ السلام نے جو دین تم کو دے کر گیا ہے اس دین پر آ جاؤ گے، اللہ تمہیں کامیابی کرے گا، ہے نا؟ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ تو بہرحال گناہ تو میرے بھائیوں ہم لوگوں میں سے کوئی گناہ گاری سے پاک نہیں۔ اب گناہ کون کون سی طرف وہ سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ عام طور پر آدمی کیا سوچتا؟ گناہ بولے تو یار زنا کرنا گناہ ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے،
شراب پینا بھی گناہ ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ صغیرہ بھی بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور گناہ کبیرہ بھی بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ہر گناہ کے لیے توبہ کی ضرورت ہے۔ ہاں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غفلت کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ نیکیوں سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ غفلت کے گناہ، لیکن دھیان سے جو گناہ کیا ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ دھیان سے کسی کی غیبت کرے، دھیان سے کسی کی غیبت سنے، دھیان سے کسی کے بارے میں ہم نے جو ہے تو کوئی برائی کا پلان بنایا، تو یہ کیا ہو گیا؟ گناہ کبیرہ۔ غیبت کا سننا اور غیبت کا کرنا، گالی کا دینا اور اسی طریقے سے کسی کو عیب لگانا، کسی پر الزام لگانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ اور گناہ کبیرہ کہتے کس کو ہیں؟ کہ جو بغیر توبہ کی یہ معاف نہیں ہوتے۔ اور گناہ صغیرہ کس کا نام ہے؟ کہ بھی آپ چل رہے تھے، چلتے چلتے آپ کی نگاہ نے کچھ شکار کر لیا ہے نا، آپ کو خبر بھی نہیں ہوئی، آنکھ سے گناہ ہو گیا، تو اس کے لیے فرمایا کہ آدمی کوئی نیکی کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، یا آدمی صدقہ کر دیتا ہے، یا آدمی کوئی نماز پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے، نیکی کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ و عما نوالہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، بعض گناہ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، لوگوں اپنے گناہوں پر توبہ کرو اپنے پروردگار سے۔ لوگوں اپنی نافرمانی پر اپنے رب کریم کی طرف آ کر اپنے رب سے کہہ دو اللہ جی مجھے معاف کر دیجئے۔ اور توبہ کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، سجدے میں گئے، سر رکھ کر ہلانے لگ گئے تو وہ توبہ نہیں۔ توبہ کو بس توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی اس گناہ کو چھوڑنے کی نیت کرنا، اور جو گناہ ہو گیا اس سے اللہ سے معافی مانگنا، اس کا نام کیا ہے؟ توبہ۔ بہت سارے لوگ نیکیاں شوق سے کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ نیکیاں کیا کرتے ہیں؟ شوق سے کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو تہجد پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، شوق سے پڑھتا ہے، فکر سے پڑھتا ہے۔ جیسے نیکیوں کو فکر اور شوق سے کیا جاتا ہے، ایسے ہی میرے بھائیوں اپنے گناہوں پر توبہ بھی فکر اور ندامت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اپنے گناہوں پر ہمیشہ شرمندگی ہو۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام کیا ہے؟ سفیان۔ کیا نام ہے ان کا؟ سفیان۔ لیکن سور کہتے ہیں بیل کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ سور، بیل کو کہتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں آ رہے تھے، سن رہے؟ اب ہم لوگ کتنی مرتبہ مسجد میں آئے؟ ایک آدمی سوچتا ہے مسجد میں سیدھا پیر داخل کر کے داخل ہو جانا یہ تو ثواب ہے، لیکن مسجد میں بایاں پیر داخل کر کے آنا کیا ہے؟ گناہ نہیں ہے؟ جو چیز ناپسند ہے وہ تو گناہ ہے نا، اللہ کی پسند ہے ہی نہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ
ایک بہت بڑے اپنے وقت کے ولی ہیں. اور جب کیا ایسی مسجدیں تھوڑی تھی، مسجدیں ٹاٹ اور ٹٹے کی، ڈنڈیوں اور لکڑیوں کی مسجدیں، لیکن جس نام پر، اللہ کے نام پر جو جگہ مختص ہو گئی یہ مسجد، وہ مسجد ہے. پھر اس کو سنگ مرمر سے بنا دیا جائے، چاہے پھر وہ جھاڑ کے پتوں سے بنا دی جائے، وہ مسجد ہے. جو پتوں سے اور لکڑیوں سے بنائی گئی مسجد کا احترام فرض ہے، ضروری ہے، ایسے ہی سنگ مرمر سے بنائی ہوئی مسجد کا احترام بھی ضروری ہے. جیسے سنگ مرمر کی مسجد بنائی گئی، جیسے اس کا احترام ضروری ہے، ویسے ٹٹوں کی مسجد کا بھی احترام ضروری ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وضو کیے ہیں، اور لوگ پہلے وضو کر کے اپنے گھروں سے آیا کرتے تھے. انہیں پتا تھا کہ مسجد میں جانے کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے اللہ کی ملاقات کو جانا چاہیے. اور ہم لوگ ایسے ہیں کہ مسجد میں آ کر وضو خانہ ڈھونڈتے ہیں، اور وضو کرتے کرتے بھی دوست ڈھونڈتے ہیں کہ وضو بھی ہو جانا اور باتیں بھی ہو جانا ہے کہ نہیں. انہیں کہاں بیٹھے، محبہ کہاں بیٹھے دیکھنا، اس کے بعد میں اپن جا کے بیٹھنا. بولے تو انہیں بھی دو باتیں کرتے، اپن بھی دو باتیں کرتے ہیں. ہماری عبادت ایسی ہے، ہم نے عبادتوں کو عبادت نہیں سمجھا، کسی کام کو ہم نے کام نہیں سمجھا، کسی عمل کو ہم نے عمل نہیں سمجھا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وضو کیے ہوئے ہیں، اپنے گھر سے آ رہے ہیں. آتے 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 ہوا یہ کہ اپنا ہاتھ صاف کر رہے تھے، اور صاف کرتے کرتے بایاں پیر مسجد میں ڈال دیا. کون سا پیر ڈالا؟ سیدھا نہیں، داواں. وہ پیر مسجد کے دروازے میں گر گیا. اللہ کی طرف سے آواز آئی اور فرمایا، سفیان، بیلوں کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. سوروں کو، سور کہتے ہیں بیل کو، بیل کہتے ہیں سور کو. کیا کہا؟ یا سفیان لا سور تدخل البیت المسجد الحرام. اے سفیان، مسجد میں داخل ہونا بیلوں کے لیے حرام ہے، ان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. بس حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ڈر گئے، فوراً پیچھے سر گئے، ہٹ گئے، اور اپنی گردن کو اپنے دل کی طرف جھکایا اور رونے لگے اور کہا، اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں نے تیرے گھر کی اللہ بے ادبی کیا ہوں، اور تیرے گھر میں بے ادب داخل ہوا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. میں نے ایک اللہ والے سے سنا. اس کے بعد حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک زندہ رہے. کتنے سال تک؟ اس غلطی کے بعد کتنے سال زندہ رہے؟ لیکن آسمان کی طرف کبھی اپنا چہرہ نہیں کیا، آسمان کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. کسی نے پوچھا، سفیان آپ کبھی آسمان کو دیکھتے ہی نہیں ہیں؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ نے اپنے قرآن میں کہا ہے کہ میرا عرش آسمانوں پر ہے. میرا عرش کہاں ہے؟ اللہ کی کرسی کہاں ہے؟ اللہ کی کرسی کہاں ہے؟ عرش پر ہے. عرش کہاں ہے؟ آسمانوں پر ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، آسمان پر میرے اللہ کی کرسی ہے، اور آسمان کی طرف سر کر کے دیکھتے ہوئے مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں ایک مرتبہ میں داخل ہوا، بے ادبی کے ساتھ اللہ کے گھر میں گیا تھا. کہا کہ اب اللہ کے عرش کو اور اللہ کی طرف دیکھنے کو اور اللہ تعالیٰ کی کرسی کی طرف نگاہ اٹھانے کو مجھے شرم آتی ہے. ہم کو کبھی شرم آئی کسی گناہ سے؟ کبھی یہ خیال آیا کہ کسی گناہ پر بھی اللہ ہماری پکڑ کرنے والا ہے؟ میرے بھائیوں، گناہ کرنا ہم لوگوں کی عام عادت ہو گئی ہے
لیکن توبہ کرنا میرے بھائیوں اس سے ہم غافل ہو گئے ہیں۔ کیا یہ بات بھی توبہ کرنے کی ہے؟ کیا ان باتوں پر بھی توبہ کیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، کسی کی غلط بات سننا یہ بھی گناہ ہے نا، کہ نہیں ہے؟ آج دن میں کتنی باتیں ایسے ہم سنتے ہیں اور کتنی باتیں ہم ایسے کر کے آتے، بولو۔ دیکھو یہیں سے ہماری آخرت بننے والی ہے اور یہیں سے ہماری آخرت بگڑنے والی ہے۔ اگر گناہ کو گناہ سمجھ کر توبہ کر بیٹھے ہماری آخرت بن جائے گی، اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا اور توبہ سے غافل ہو گئے ہماری آخرت بگڑ جائے گی۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پاس جب آنا ہے نا تم کو، تو گناہ والی زندگی لے کر نہیں آنا، گناہ کے ساتھ نہیں آنا، اور گناہ کے ساتھ آئیں گے قبر میں جائیں گے ہم تم کو قبر کے حوالے کر دیں گے۔ اور قبر تو پھر قبر ہے، قبر تو کیا ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھتی کون آیا ہے، کیا لے کر آیا وہ دیکھتی ہے۔ میدان حشر میں اللہ فرشتوں کے حوالے کر کے چھوڑ دیں گے، جاؤ ان کا حساب کتاب دیکھو، ادھر آنے کے لائق ہے تو ادھر بھیجو، ادھر لائق نہیں جانے ادھر ہکال دو۔ اور پل صراط تو ایسا ہے اس سے کسی کی کوئی دوستی نہیں ہے۔ گناہ گاری سے پاک ہو کے توبہ کر کے گیا ہے تو سیدھا راستے سے چل کر جنت میں داخل ہوگا، گناہ گاری کے ساتھ اگر گیا ہے تو وہ پل صراط کے راستے پر گناہ گار کٹ کٹ کے جہنم میں گر جائے گا۔ یہ کیوں سمجھایا جا رہا ہے بار بار کہ لوگوں، آخرت کا ایک بڑا لمبا تمہارا میرا سفر ہے، اس کی تیاری کے لیے سمجھایا جا رہا ہے۔ آخرت کوئی مذاق نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ انسان ایک ایسی چیز ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف نیکی کرنے کی ان کے اندر طاقت ہے، گناہ نہیں کر سکتے۔ جانور ان کے لیے کوئی شریعت بھی نہیں ہے، لیکن انسان نیکی اور گناہ کا مجسمہ ہے، نیکی اور گناہ کا پتلا ہے۔ اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ بندو توبہ کے ساتھ آؤ میرے پاس۔ کیسے آ جاؤ؟ توبہ کے ساتھ۔ اور ہم اللہ سے نا امید ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا معاف کریں گا، اپن کتنے پاپی ہیں، کب کے پاپی ہیں۔ نہیں، جتنے بھی ہم گناہ گار ہیں، جتنے بھی ہم پاپی ہیں، میرے بھائیوں، ہمارے پاپ اتنے نہیں ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہمارے پاپ بڑھ جائیں، بلکہ ہمارے پاپ، ہمارے گناہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی بڑھ نہیں سکتے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی بعض گناہ ایسے ہیں، بعض گناہ سے دیکھو یہ گناہ بہت عام چل رہے ہیں۔ کسی کے برائی کے تذکرے سننا یا کرنا اچھی چیز ہے کیا؟ ارے بولو نا، اماں کی بھی برائی نہیں سننا، ابا کی بھی نہیں سننا، اپنے بھابھی کی بھی نہیں سننا، اپنے بھیا کی بھی نہیں سننا، پڑوس کی بھی برائی نہیں سننا اور پڑوس کی بھی برائی نہیں کرنا۔ اور عام عادت لوگوں کے اندر کیا ہو گئی ماموں؟ ذرا ادھر آؤ، کیا ہے؟ بولنا تو نہیں اللہ معاف کرے، کیا بولتے شروع میں؟ اللہ اکبر۔ کیا بولتا ہے؟ بولنا تو نہیں لیکن اللہ معاف کرے۔ لیکن بات ایسی ہے کہ اب نہیں بولوں گا تو کیسا چلیں گا؟ اور خواہ مخواہ وہ اس کو بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اندر پیٹ میں ایسا کلار ہے کہ کب بولوں گا کی، کب بولوں گا کی، کب بولوں گا کی۔ جب کتنی حیا اور کتنی شرم کی بات ہے
کہ جب کسی کے گناہ کا تذکرہ کرنے سے پہلے اگر اللہ یاد آ جائے تو گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے. کیا کہتا ہے بندہ؟ اللہ معاف کرے لیکن اب بولے بغیر چارہ نہیں ہے. اللہ یاد آ گیا, اللہ نے اپنی طرف سے تمہارے دماغ میں یہ بات ڈالا کہ دیکھ, جس برائی کا ذکر کرنے تو دوسرے کے سامنے جا رہا ہے اس سے رک جا. پھر بھی نہیں رکا تو اس کو کہتے ہیں گھمنڈی گناہگار. کیا کہتے ہیں اس کو؟ گھمنڈی گناہگار. اللہ یاد آ جائے, اللہ نے فرمایا کہ جب میرا ذکر تمہارے سامنے آ جائے یا میرا ذکر تمہارے زبان پر آ جائے تو میری ذات سے ڈرو. اللہ کی ذات سے ڈرنا. ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے 3 آدمیاں جو ہے تو جا رہے تھے, تجارت کو جا رہے تھے. جاتے جاتے کچھ موسم بگڑ گیا, ہوا زور سے چلنے لگ گئی, اوکالی بارش وغیرہ ہونے لگ گئی, طوفان آ گیا. تو ہر ایک نے اپنا بچنے کا سامان ڈھونڈا. اب کہاں بچنا چاہیے؟ تو ایک پہاڑ میں ایک سوراخ تھا. تم گئے کہ نہیں کہ بھی پہاڑوں کے نزدیک اس میں سوراخ رہے تھے نا, ایک سوراخ تھا. وہ تینوں کے تینوں تاجر لوگ وہ پہاڑ کے سوراخ میں گھس گئے. اب ہوا اتنی طوفانی تھی کہ وہ طوفان کی وجہ سے جیسے کبھی کبھی درخت ٹوٹتے, کھمبے گرتے, دیکھیں گے نہیں تم لوگوں نے, ہے نا؟ تو وہ زمانے میں بھی ایسی ہوائیں چلتی تھی. تو وہ اوپر پہاڑ پہ سے ایک پتھر کو ہوا لگی اور وہ پتھر لڑکتا 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 آیا اور وہ پہاڑ کے کھو میں جہاں یہ لوگ گھس گئے تھے ان کے منہ پہ آ کے بیٹھ گیا. اب بیٹھنے کے بعد زندہ قبر ہو گئی ہے. تو تینوں مل کے ڈھکلنے لگ گئے. کہاں ڈھکلے جاتا, کہاں ہلتا. اب وہ بنی اسرائیل کے زمانے کے لوگ سوچو. پرسوں مفتی سلمان صاحب سے میں نے ایک بات سنا کہ اللہ رب العالمین نے پہلے کے لوگوں کو اتنا طاقتور بنایا تھا کہ ان کی قد 60 فٹ اونچی اور چوڑائی بھی تقریباً 60 فٹ 7 فٹ کے قریب رہتے تھے. 7 فٹ. اب ان کتنے 1.5 فٹ کے نا, ایسے 7 فٹ تک. میرے خیال سے یہ 2 کمانہ آ جائیں گے 7 فٹ میں. اتنا چوڑا اور 60 فٹ لمبا آدمی کہ معمولی ہو گیا. اگر اللہ ایک بھی آدمی کو بھیجا نا اب تو ایک گاؤں, وہ گاؤں میں لوگ رہیں گے ایسے لگتا تم کو, سارے گاؤں جہاں سے گزریں گا وہ گاؤں خالی ہو جائیں گا. اب وہ زمانے بنی اسرائیل کے لوگ ایسے بھاری اتنے زبردست ہیں. اب تو 7 فٹ کا آیا تو لوگ گلی میں تذکرہ کرتے, کون آیا تھا؟ بہت لمبا تھا. کتنا؟ 7 فٹ کا تھا. ایسا ہماری چوکٹ کم پڑ رہی تھی بولے اندر اس کا آنے کو. ایسے لوگ طاقت لگا رہے ہیں پتھر کو, لیکن پتھر ہلنے کو تیار نہیں ہے. کیا کرنا بابا؟ اب بولو دعاؤں کے بغیر کوئی چارہ ہے؟ نہ دنیا میں نہ آخرت میں. دعا یہاں سے لے کے جانا پڑتا ہے. قیامت کے دن کوئی دعا دینے والا نہیں ہے. یہیں سے دعائیں لے کے جانا پڑتا لوگوں کی تو کام آ جائیں گی. اور دنیاوی مصیبت سے بچنے کے لیے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے, اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے. بعض لوگوں کو اللہ معاف کریں گے لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے تو نہیں. تو بہرحال اس میں ایک ایسا بھی بندہ تھا گناہگار, ایسا بھی بندہ تھا جب وہ گناہ کے لیے بیٹھا تو اس کو اللہ کا خیال آیا تھا. کس کا خیال آیا تھا؟ ایک آدمی بولا اللہ میں اماں کی خدمت کرتا تھا. دوسرا بولا اللہ میں میرے پاس ایک کی امانت تھی
انہیں تھوڑا ڈھکلا، پھر تیسرا ڈھکلنے کو آیا تو دعا کر کے، کیا دعا کر کے آیا معلوم ہے؟ اس کو بولتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ مومن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے کیا کیا دے کے رکھے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ وہ گناہگار بھی وہاں گیا، پتھر کو ہاتھ لگا کر اس نے کہا اللہ جی میں وہ پاپی بندہ ہوں، میری ایک چچا زاد بہن تھی، غریب تھی، اللہ ایک دن میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں بھوکی ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، بھائی تو میری کچھ مدد کر دے نا۔ تو میری نیت خراب ہوگی اور اللہ میں نے اس کو یہ کہا اگر تو نے میری خواہش پوری کرا دی تو میں تیری خواہش پوری کروں گا، تیری ضرورت پوری کروں گا۔ وہ مجبور تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب میں ارادہ کر کے اس کے پاس گیا اور قریب تھا کہ میں گناہ کر بیٹھتا، اس اللہ کی بندی نے مجھے یوں کہا تھا اتق اللہ، میرے بھائی اللہ سے ڈر۔ اللہ جیسے ہی میں نے تیرا نام سنا، اللہ تیرا ڈر میرے دل میں پیدا ہوا اور اسی وقت میں نے وہ گناہ کا کام چھوڑ دیا۔ اللہ اگر واقعی میں اس وقت وہ گناہ اگر تیری ڈر کی وجہ سے سنا ہوں اور چھوڑا ہوں تو رب کریم آج یہ مصیبت میں جو ہم پھنسے ہیں نا، اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ یہ بولا اور پتھر کو ڈھکیل دیا۔ کیا ہو گیا؟ پتھر۔ میں کیوں بول رہا ہوں یہ؟ بعض مرتبہ آدمی گناہ کرنے کو بیٹھتا ہے، اللہ کا خیال آتا ہے پھر بھی گناہ نہیں چھوڑتا۔ یاد رکھو اگر اللہ اس کو اپنی ذات یاد دلائے، اللہ اس کو اپنا خیال یاد دلائے اور پھر اگر بندہ گناہ نہ چھوڑے تو اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی اور برا نہیں ہے، اس سے زیادہ پھر اللہ کے نزدیک اور کوئی برا نہیں ہے۔ تو لوگ برائی کرنے کو بیٹھتے اور بولتے ہیں کیا بولنا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے بولتے اور پھر برائی شروع کرتے۔ تمہاری شریعت میں ایسا ہے کہ معافی مانگ کے گناہ شروع کرنا؟ تمہاری شریعت تو یہ ہے، اللہ نے تمہیں دین تو وہ دیا ہے، ارے تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ کر اس گناہ کو چھوڑ دو، اور ہم اللہ کا نام لے کے گناہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں میرے بھائیوں جن گناہوں کی وجہ سے آدمی نیکیوں سے کنگال ہو جاوے گا۔ سنا سنی بہت ساری باتیں ہم کسی کے بارے میں بول دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ فرمایا اس کے اندر جو چیز ہے اس کا تذکرہ کرنا غیبت ہے۔ فرمایا اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو؟ فرمایا پھر یہ تو بہتان ہے، بہتان۔ کیا ہے یہ؟ بہتان ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ یہ کیا ہے؟ رب کے پوچھ سے اور رب کے علم سے کیا تم غافل ہو گئے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ تمہارے رب کو خبر ہی نہیں ہے؟ ایک ایک سانس جو تم لے رہے ہو، تم نے اس سانس کو غم کے ساتھ یا خوشی کے ساتھ لیا ہے، بیماری کے حالت میں لیا ہے یا تندرست کی حالت میں لیا ہے، اس سانس لینے سے تمہیں خوشی ہوئی ہے، تمہیں طاقت ملی ہے یا بیماری آئی ہے، یہ ساری چیزوں کا علم کس کو ہے؟ اللہ اتنا قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ معاکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مطلب تم کہیں بھی جاؤ، جنگلات میں جاؤ، مکانات میں جاؤ، بازاروں میں جاؤ، تنہائی میں بیٹھو، دوستوں میں بیٹھو، ارے تم جہاں جہاں بھی ہو وہاں وہاں تمہارا رب تمہاری ساری خبروں سے باخبر ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس میں بہت سارے لوگ
اپنے دوستوں کی غیبت کرتے ہیں، دوستوں کی برائیاں کرتے ہیں، استادوں کی برائیاں کرتے ہیں، ماں باپ کی برائیاں کرتے ہیں، پڑوسیوں کی برائیاں کرتے ہیں، مسجد والوں کی کرتے ہیں، مسجد والے مسجد والوں کی برائی میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے، مدرسے والے مدرسے والوں کی برائی میں، بیپاریوں کی برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، پڑوسا کی برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، اس دن سے ڈرو جس دن تمہارا فیصلہ اللہ کے سامنے ہونا ہے، اور جو تم نے اپنی زبان سے کہا ہے اور جو تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ان ساری کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں کا اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ اور دو چیزیں آدمی کو اتنی مزے کی لگتی ہیں، شاید تم لوگ بھی مسکرائیں گے، امید ہے مجھے ایسا۔ ایک کھجلی مزے کی لگتی کہ نہیں؟ جہاں کھجا رہا ہو، جتنا کھجا اتنا مزہ آتا نا۔ اور ایک ہے چغلی، کیا ہے؟ جتنا بولو، بولنے والے کو بھی مزہ اور سننے، اور یہ دونوں چیزیں آدمی کو ہلاک کرنا ہے۔ زیادہ کھجائے تو جسم خراب، اور زیادہ سنے سنائے تو آخرت خراب۔ اس لیے میرے بھائیوں، کھجلی سے بچو یا نہ بچو، لیکن چغلی سے ضرور بچو۔ اللہ رب العالمین، یہ معمولی بات لگ رہی ہے، اس سے آخرت برباد ہو رہی ہے، اللہ کے پاس ہم مردود ہو جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے ہم گر جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جو اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، اللہ کی نگاہ سے گرنے والی قوموں کو اللہ نے دنیا میں عذاب میں مبتلا کیا، اور اللہ نے یہ بتلا دیا جب یہ دنیا میں ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا ہے تو یہ عذاب ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہی ہے، ہم آخرت میں بھی ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا، اپنے جو بھی گناہ ہو گئے، اکیلے تنہائی کے گناہ، سننے کے گناہ، بولنے کے گناہ، اور اب تو کیا بولنا، یہ موبائل نے تو آپ کو اتنا متقی پرہیزگار ولی بنایا ہے، آپ کمرے میں جاتے کے ساتھ کوئی آدمی کا بچہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں قرآن حدیث سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اور قرآن حدیث پر عمل کرنے کی کچھ باتیں سن رہا ہے، سامنے والا ذرا پیرائیں کی آواز آئی تو اس کو بند کر رہا اس کو۔ اللہ اکبر، اللہ سے ڈرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اپنے اللہ کو اتنا کمزور سمجھا ہے، اتنا کمزور سمجھا ہے کہ گناہ کا ارادہ جب ہوتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے، وہ دروازہ بند کرتا ہے، وہ کھڑکی بند کر دیتا ہے، کہیں آواز جاری کرے کس کو، اس کے بارے میں سوچتا ہے، پھر اس کے بعد گناہ شروع کرتا ہے۔ لیکن یہ آدمی اتنا نہیں جانتا ہے کہ آئینے سے زیادہ صاف، اجالے سے زیادہ صاف اور شفاف، تیر سے زیادہ تیز دیکھنے والی ذات اور اللہ کو نظر آنے والی، اللہ کے نظر میں آنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ ایسا دیکھتے ہیں جیسے آپ اپنی صورت اپنے آئینے میں دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ صاف اللہ اپنے بندے کو دیکھتے ہیں اور ہر حال میں دیکھتے ہیں، چاہے آپ اندھیرے میں رہو، گودڑی میں رہو، کمرے میں رہو، جنگل میں رہو، کہیں بھی رہو، اللہ آپ کو صاف دیکھتے ہیں، آپ کی صورت، آپ کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ کیا میرے بھائیو اللہ کا اتنا بھی خوف نہیں رہا؟ اللہ سے ڈرنے کی، اللہ سے ڈرنے کی، اللہ سے ڈرنے کی عادت ڈالو، اور اپنے بچوں کو بھی عادت ڈلواؤ۔ اپنے بچوں کو، لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کتے بلی سے ڈراتے رہتے، گھر میں دیکھو نا ماما ہمارے، بچہ رونے لگا، چوپ 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 بندر آیا، چوپ 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 کتا آیا۔ اللہ، مسلمانوں کی عورتوں کی بات بتا رہا ہوں میں۔ حضرت محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو بندر اور کتے اور مخلوق سے اپنی اولاد کو ڈراتا ہے وہ اللہ سے کبھی ڈرتا نہیں ہے، ہمیشہ مخلوق سے ہی ڈرتا رہے گا، اور جو اپنی اولاد کو اللہ سے ڈراتے ہیں پھر مخلوق کا ڈر ان کے دل سے نکل جاتا ہے اور اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے خود بھی اللہ سے ڈرنے کی عادت ڈالو
اور اپنی اولاد کو بھی اللہ سے ڈرانے کی فکر کرو، اور بچوں کے بھی دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اس کی ہم فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔